اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سیکنڈ ویڈیو جو میں نے ایک ویڈیو بنایا 1855 کے درمیان 1498 سے لے کر 1855 تک۔ آج ہم 1856 سے لے کر ہم پڑھیں گے کیا ہوا آگے۔ دیکھو کیا ہوا 1856 جو یہ ڈیٹ تھا، اس ڈیٹ میں بہادر شاہ جو تھا، بہادر شاہ جو تھا دہلی میں، بہادر شاہ، اس کو کیا ہوا، جو کمپنی ایسٹ انڈین کمپنی جو پیسے دیتے تھے بہادر شاہ سلطنت کو، تو کمپنی نے بہادر شاہ کو پیسہ دینا بند کیا 1856 عیسوی میں۔ کیا کیا انہوں نے، اس چیز کو بند کیا ہے، ٹھیک ہے، بند کیا، ٹھیک ہے، کیا کیا، بند کیا، تو صحیح بات ہے۔ ناؤ پھر کیا ہوا، تو انہوں نے، کمپنی نے اب ایک نیا رول چلایا کہ اب یہاں پہ گورنر ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے روپے دینا بند کیا بادشاہ کو، بہادر شاہ کو، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا، بہادر شاہ سوچنے لگے کہ انگریزوں کو نکالنا ہوگا یہاں سے۔ اب بہادر شاہ کے مائنڈ میں آیا کہ اب انگریزوں کو یہاں سے بھگانا ہے، اب برٹشرز کو یہاں سے نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ سوچنے لگی کہ اب اس کو کیسے نکالا جائے گا۔ ایک رہی یہ وجہ، دوسرا وجہ یہ کہ اودھ میں اس وقت واجد علی شاہ، جو اودھ تھا نا، اودھ میں بھی ایک سلطنت تھی۔ اودھ میں کون تھا، اودھ میں تھا واجد علی شاہ، ٹھیک ہے، واجد علی شاہ، اودھ میں اس وقت واجد علی شاہ تھا، جو واجد علی شاہ انگریزوں نے بہت بدنام کیا تھا۔ اب کیا ہوا، وہاں پہ لارڈ ڈلہاؤس تھے، گورنر جنرل۔ انہوں نے کیا کیا، لارڈ ڈلہاؤس نے اپنے سولجروں کو حکم نامہ جاری کیا کہ جو ریزیڈنٹل ہاؤس ہے، جو ریزیڈنسی ہے واجد علی شاہ کی، وہاں ملنے جانا ہے، اور ایک خط لکھا، اس خط میں لکھا تھا کہ واجد علی اپنی سلطنت خوشی ایسٹ انڈین کمپنی کو حوالہ کر دیتی ہے۔ لیکن جب یہ واجد علی نے خط پڑھا تو واجد علی نے اس خط کو منع کیا۔ پھر 3 دن کے بعد 3 days پھر 3 دن کے بعد after 3 days، ٹھیک ہے، پھر 3 دن کے بعد کیا ہوا، 3 دن کے بعد گورنر جنرل لارڈ ڈلہاؤس نے حکم نامہ کیا کہ واجد علی کی ریزیڈنسی پہ جا کر وہاں پہ لوٹ مار حملہ کیا جائے گا۔ تو وہی ہوا، آخرکار 3 دن کے بعد وہی حملہ کمپنی نے کیا، لوٹ مار کیا۔ واجد علی کو ایک کام کیا انہوں نے بند کیا اور کلکتہ جیل میں بھیجا گیا۔ کہاں جیل، کس جیل میں بھیجا گیا، کلکتہ، ٹھیک ہے، کلکتہ کے جیل میں بھیجا گیا۔ واجد علی کو پھر کلکتہ جیل میں بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ کنہوں نے بند کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے، کس کے حکم کے مطابق، لارڈ ڈلہاؤس حکم کے مطابق انہوں نے اس کو بند کیا اور کہاں بھیجا، کلکتہ جیل میں بھیجا۔ اور اس وجہ سے اودھ پر قبضہ ہو گیا، کن کا، ایسٹ انڈیا کمپنی، ایسٹ انڈین کمپنی کا قبضہ ہو گیا اودھ پر۔ یہ تھا ایک وجہ۔
اور اس انہی دنوں میں لارڈ ڈلہاؤس جو تھے، لارڈ ڈلہاؤس انہوں نے ایک قانون بنایا، انہوں نے ایک لا اس میں لکھا تھا اگر کسی راجا کا بیٹا نہ ہو، اپنا بیٹا، تو وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا وداؤٹ پرمیشن آف دا ایسٹ انڈین کمپنی۔ مطلب سیدھی سی بات یہ تھی کہ جب کسی بادشاہ کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہو، جب وہ بادشاہ یہاں سے فوت ہوگا، جب وہ بادشاہ کی ڈیتھ ہوگی، پھر اس کا کوئی اپنا بیٹا نہ ہو، ٹھیک ہے، جب اپنا بیٹا نہ ہو پھر اس کی سلطنت ایسٹ انڈین کمپنی کی ہاتھ میں آئے گی۔ یہ تھا ایک کرمنل فیصلہ، ایسا ہی ہوا۔ اس فیصلے کے مطابق، کیونکہ انگریز اس وقت طاقتور تھے، تو اس فیصلے کے مطابق کون کون سی جگہ اب انگریزوں کے ہاتھ لگ گئی؟ سنبل پور، ٹھیک ہے، ایک لکھنا سنبل پور، ایک ہے سنبل پور، اور دوسری ہے سکم، یہ بھی آ گئی اسی قانون کے تحت، اور تیسری ہے ناگپور، ٹھیک ہے، اور چوتھی ہے پنجاب، اور پانچویں ہے ستارہ، ٹھیک ہے، ستارہ یاد رکھنا، اور جھانسی بھی آ گئی۔ یہ 6 جگہ وہ جگہ تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں آ گئی۔ سنبل پور بھی آ گئی، سکم بھی آ گئی، مطلب سنبل پور کے بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اگر اس کا بیٹا ہو تو وہ مر گیا، تو کہ کسی نہ کسی وجہ ان کی جو کنشپ تھی وہ ختم ہو رہی تھی، جہاں پہ ان کی کنشپ ختم ہوتی وہیں پہ قبضہ ہوتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ سکم بھی اسی حساب سے آ گئی، ناگپور بھی، پنجاب بھی، اور ستارہ بھی، اور جھانسی بھی۔ اور اس وقت جھانسی میں جو جھانسی کا راجا تھا اس وقت گنگادر راؤ، اس کے مرنے کے بعد 1853 عیسوی میں، یاد رکھنا ڈیٹ، 1853 عیسوی میں انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی خاندان ایک بچہ دامودار، اس کا ایک بیٹا تھا دامودار، یاد رکھنا کون؟ دامودار، جو دامودار بیٹا تھا، اور اس نے اپنے بیٹے کو کمپنی کے بارے میں کہا تھا۔ 1854 میں ایک اعلان جھانسی نے کیا، ریاست زبردست کمپنی کی راج میں مل گئی۔ مطلب پھر کیا ہو گیا؟ ایک اعلان ہوا کہ اب جو جھانسی ہے، جھانسی بھی اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ جھانسی کی رانی جو جھانسی اب یہ تھی جھانسی کا راجا، ٹھیک ہے۔ ناؤ لکشمی بائی نے ایک کام کیا، لکشمی بائی نے ایک کام کیا، اس نے ویرودھ کیا، خلافت، اپوزیشن اس حکم نامے پہ ہوئی، اور ادھر دکشن میں باجو راؤ، ٹھیک ہے، باجی راؤ، اس کا بیٹا جو تھا وہ تھا نانا صاحب، ٹھیک ہے، نانا صاحب کے ساتھ سبھی ظلم کرتا رہتا، ٹھیک ہے۔ پھر آ گیا 1800، پھر آیا 1857، جہاں سے بغاوت سٹارٹ ہوتی۔ بغاوت کی وجہ یہ بھی ہے کہ کمپنی سرکار نے ایک بہت ہی بڑا غلط قدم اٹھایا، انہوں نے انڈیا کے ریلیجس میں دخل اندازی کی، اس وجہ سے ریوولٹ شروع ہو گیا ہندوستان میں، یہ بھی ایک وجہ تھا۔ جتنے بھی کنگ تھے، جتنے بھی بادشاہ تھے، جیسے ٹنڈی ٹاپ تھے، جیسے لکشمی بائی،
جیسے شیری بابر کونسر بہار میں تھا، جیسے کہ نانا صاحب، سارے کمپنی کے خلاف لڑنے شروع ہوئے۔ آخرکار بہادر شاہ ظفر نے سارے بادشاہ کے ساتھ ملنا اور ایسٹ انڈین کمپنی کے خلاف، برٹشروں کے خلاف جنگ کرنا۔ ادھر بیتور میں عظیم اللہ خان، دیکھو کیا ہوتا ہے یہاں پہ، بٹھور میں عظیم اللہ خان تھا۔ کون؟ عظیم اللہ خان۔ بٹور میں عظیم اللہ خان تھا، عظیم اللہ خان۔ انہوں نے ایک کام کیا، ان بادشاہوں نے ایک کام کیا اس وقت، یہ سارے آ گئے ایک بہادر شاہ کے جھنڈے کے نیچے۔ انہوں نے بہادر شاہ کو اپنا سربراہ مان لیا، اور بہادر شاہ کے جھنڈے کے نیچے آ کر ایک بڑا ویرودھ کرنا ہے۔ بیرک پور سے پشاور اور لکھنؤ سے ستارہ تک سارے جڑ گئے، یہ سارے جڑ گئے، جیسے کہ بیرک پور سے پشاور تک جتنے بھی بادشاہ تھے، اور پشاور سے لکھنؤ تک جتنے بھی بادشاہ تھے، یہ سارے جڑ گئے۔ کیوں جڑ گئے؟ اپوزیشن کرنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو۔ اس وقت جنگ کی 5 جگہ تھی، ایک ستارہ، کلکتہ، بہار اور دہلی اور لکھنؤ۔ دیکھو کتنی جگہ تھی، ایک تھی ستارہ ایک جگہ، کلکتہ، بہار، دہلی اور لکھنؤ۔ اور اس جنگ میں سب کا سہارا لیا گیا۔ پھر 1857 عیسوی میں شروع کے دنوں میں نانا صاحب اور عظیم اللہ، انہوں نے کیا کیا؟ یاترا کے بہانے انہوں نے جیسے کہ ایک یاترا نکالی۔ یاترا کے بہانے یہ لوگ کہاں آ گئے؟ بتھر آ گئے، ٹھیک ہے، یہ لوگ آ گئے بتھر۔ بالا صاحب بھی ان کے ساتھ تھا۔ سب سے پہلے دہلی پہنچے، لال قلعے میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ سمراٹھا بہادر، دیوانی کاس، زینت محل، اور ان کے ساتھ گفتگو ہونے لگا۔ گفتگو کیا تھی؟ میٹنگ کس بات کی تھی؟ اسی بات کی میٹنگ تھی کہ ہم کو اپوزیشن کرنی ہے اب ایسٹ انڈیا کمپنی کو۔ کیسے کریں گے؟ ہماری بلائی میں کس میں ہوں گے؟ اور انڈیا کو بچانا ہے ان ظالموں سے۔ اس کے بعد نانا صاحب امبولا کپلی لکھنؤ ہوتے ہوئے بتور پہنچے۔ اس کے بعد یہ بتور بھی پہنچے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے 1857، اسی 1857 میں کیا ہوا؟ پھر 1857 میں ان دنوں انہوں نے دو نشان چنے، ٹھیک ہے۔ دیکھو ایک میسیج بھیجنی تھی لوگوں کو، لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ جنگ ہونے والا ہے؟ ایک میسیج فارورڈ کرنی تھی۔ اس وقت فون سسٹم بھی نہیں تھا، اور خط ایک لمبی پروسیس تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک تو کنول کا پھول اور روٹی بریڈ، ٹھیک ہے، اور روٹی یہ نشان چن گئے، اور ان کنول کا پھول اور روٹی ان سب کو دیا جو ان کے ساتھ تھے اس وقت۔ اسی طرح کنول لو، پشاور سے بیرک پور تک یہ تمام سولجرز کو نیا بتایا گیا کہ جنگ کی تیاری کرنا، مطلب یہ میسیج تھی۔ روٹی اور کنول کا پھول یہی میسیج تھی کہ جنگ کی تیاری کرنی ہے انگریزوں کے خلاف۔
روٹی کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک چوکیدار کے ہاتھ میں دیتے تھے، دوسرے گاؤں کے چوکیدار، اور اسی حساب سے یہ میسیج آگے آگے جنتا تک پہنچی۔ پھر آ گیا ایک ڈیٹ جو ہے 31 مئی 1857۔ اب یہ مئی کی بات چل رہی ہے، تو مئی میں کیا ہوا ہے؟ جنگ شروع ہونے لگا۔ جو کہ ان دنوں جو وہ گائے اور سور کا چرب جو تھا اسی پہ ایک گولی کا کور تھا، ٹھیک ہے، کارٹریج، یہ بھی مسئلہ آیا اس میں یہ بھی مسئلہ آیا۔ تو ایسٹ انڈیا نے یہ گولی بنائی جو اس میں کارٹر کو کچھ وہ، جیسے کہ گائے کا چرب اور سور کا چرب، یہ گائے کا چرب حرام مانتے تھے انڈینس، اور سور کا چرب مسلم حرام مانتے تھے۔ جب انگریزوں نے یہی کام کیا، گولی کا کور جو لگایا وہ انہی چربوں سے بنایا، تو سیدھی سی بات ہے جو سولجرز تھے، جیسے کہ انگریزوں کی حکومت میں اس وقت انڈین کے بہت سارے سولجرز تھے، تو انہوں نے وہ بھی ویرودھ کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ اسے کھلبلی ہوگی انڈین سولجرز میں۔ حکم آیا کہ جو یہ گولی بنی ہوئی تھی اس کا مطلب یہ تھا، جب وہ گولی چلانی ہوتی تھی پہلے اس کا وہ کارٹریج اپنے منہ سے ہٹانا پڑتا تھا، مطلب اپنے منہ میں لینا تھا، کیا؟ گائے کا چرب، سور کا چرب، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی ناانصافی تھی۔ آخرکار 19th ریجمنٹ، یاد رکھنا 19th ریجمنٹ، جو فوج میں ایک ریجمنٹ جیسا ہوتا ہے، بیرک پور منع کر دیا انہوں نے، اور اسی حساب سے ٹھیک ہے 19th ریجمنٹ نے منع کیا۔ اس میں ایک سولجر تھا منگل پانڈے، تو اس نے منع کر دیا، اس گولی پہ ٹرائل کرنے کے لیے اس نے منع کر دیا۔ پھر 29 مارچ 1857، مئی 1857، پالٹن بیرک پور پریڈ گراؤنڈ میں بلایا گیا۔ اب انگریزوں نے کیا کیا، جو یہ ریجمنٹ تھا 19th ریجمنٹ، انہوں نے اس ریجمنٹ کو بیرک پور میں ایک پریڈ گراؤنڈ تھا وہاں پہ بلایا۔ حکم آیا کہ اب ایک ایک کراؤ، اس گولی کا ٹرائل کرو، اس گولی کا استعمال کرو۔ تو وہاں منگل پانڈے نے اس چیز کا ویرودھ کیا۔ میجر حسن نے حکم دیا کہ منگل پانڈے کو گرفتار کرے۔ منگل پانڈے کا گن جو بھی تھا اس چیز کو چھینا گیا۔ اور منگل پانڈے نے کیا کیا؟ منگل پانڈے نے اپنے گن سے جو فائر کیا میجر
میجر حسین کی لاش وہی گری، میجر حسین کی لاش وہی گرا دی۔ تو مطلب یہ تھا کہ منگل پانڈے نے اب بہت بڑا ویرودھ کیا۔ فوج میں ویرودھ کرنا بہت ہی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ منگل پر گولی لگائی گئی تھی اور منگل نے تلوار نکالی اور وہی مارا۔ تو انہوں نے وہاں پہ ایک کیپٹین کو بھی مارا اپنے تلوار سے، اور ریوولٹ سٹارٹ ہو گیا۔ آخرکار منگل پانڈے کو جیل میں لیا گیا۔ پھر مئی 1857 میرٹھ میں 90 سولجر، یاد رکھنا، میرٹھ میں 90 سولجر تھے، 90 سولجر، ان کو بھی ایک نئی گولی کا تعارف کروایا تھا انگریزوں نے۔ یہ وہی گولی تھی جہاں سے منگل پانڈے نے انکار کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اور پھر ایک پریڈ گراؤنڈ میں ان کو بلایا گیا اور وہی کرنے کو کہا۔ اس دن سپاہی گھومنے لگے، آدھے سپاہیوں نے وہ کارٹریج اپنے منہ سے لگایا، پھر جو سپاہی اپنے گھر جا کر اور لوگ ان کو بری نظر سے دیکھتے کہ اس نے ایک بہت بڑی حرام کام کی۔ تو کیا ہوا پھر 1857 میں جو انڈیا میں سولجرز تھے برٹشرز کے ساتھ، انہوں نے ایک میسیج بھیجی تھی دہلی کنگ کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کل یا پرسوں تک دہلی آئیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے منع کیا ہے اس گولی کو ٹرائل کرنے کے لیے، یہ سارے جڑ گئے۔ تو انہوں نے ایک میسیج بھیجی تھی دہلی سلطنت کو اور کہا کہ ہم صبح دہلی پہنچیں گے ویرودھ کے لیے، ہمیں بہت بڑا ویرودھ کرنا ہے اب انگریزوں کے خلاف۔ 18 مئی 1857 سارے سپاہی نے جلوسہ نکالا اور جیل خانہ میں گھس گئے۔ وہاں سے انہوں نے اپنے سپاہیوں کو نکال کر اپنے ساتھ ملائی، ایک گروپ بنا لیا، کیونکہ وہاں پہ بہت سپاہی بند تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا، لیکن انگریز آخرکار نئی چال چلائی، ایک نیا طریقہ نکالا۔ انگریزوں نے کام کیا، وہاں پہ ایک 54 ریجمنٹ تھا، ایک 54 ریجمنٹ، اس ریجمنٹ کے ساتھ انگریز آگے بڑھ گئے۔ جب 54 ریجمنٹ نے جب انہوں نے دیکھا کہ اپنے ہی سولجرز کے خلاف ہمیں لڑوایا جاتا ہے، تو انہوں نے ایک کام کیا۔ جب وہ پوچھے وہاں، جب سائڈ سے تھے وہی سپاہی جو ان کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے تھے کل پرسوں، اب انہی کے خلاف یہ لوگ لڑوانے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ تو پھر جب یہ آگے پہنچے تو انہوں نے اپنا ہتھیار بند کیا اور آپس میں گلے مل گئے، تاکہ
یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ خون خرابہ اپنے ہی کے ساتھ ہم کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس وقت انگریزوں کا سولجرز کا ہیڈ جو تھا نا اس کا نام تھا کرنل رپلے. کرنل جو تھا اس میں کرنل اور رپلے تھا. کرنل رپلے یہ دیکھ کر گھبرا گیا, وہ بھاگنے لگا, لیکن انڈین سولجرز نے اسے مارا. انہوں نے اس کو وہیں پہ خاتمہ کر دیا. اور انہیں شام تک, اس رات کے شام تک, اس دن کے شام تک بہادر شاہ پہنچے. بہادر شاہ دہلی کے سلطان وہ پہنچے. اور سولجرز نے سارے سولجرز نے بہادر شاہ کو سلامی دی. آخرکار بہادر شاہ کو اپنا لیڈر مان لیا, اپنا فلیگ لگایا, لال قلعے پر اپنا فلیگ لگایا. جہاں انگریز ملا وہاں ان کو قتل کیا گیا ہے. قتل عام, انگریزوں کے ساتھ پھر قتل عام کیا گیا ہے. پھر 16 مئی 1857 عیسوی میں دہلی سلطنت کمپنی کے ہاتھوں سے آزاد ہو گئی. آخرکار انگریزوں کو دہلی چھوڑنا پڑا انہی دنوں میں. بہادر شاہ ظفر نے سب سے پہلے بہادر بخت خان بریلی کو سولجر کی لیڈر بنایا. بہادر شاہ نے ایک کام کیا. بہادر شاہ نے کہا کہ میں ابھی بوڑھا ہوں, میں یہ نہیں کر پاتا ہوں, میری اتنی ہمت نہیں ہے. اب انہوں نے بہادر بخت خان کو بہادر بخت خان کو اپنا لیڈر بنایا, اپنی جگہ لیڈر بٹھایا. مجھے تم پر پورا وشواس ہے کہ آپ یہ کام انجام دے سکو گے. مقصد یہ تھا کہ یوروپین کو ہندوستان سے باہر نکلوانا ہے. یہی مقصد تھا, یوروپین کو ہمیں یہاں سے باہر نکالنا ہے. دہلی سولجرز, اب جو دہلی سولجرز بن گئے. دہلی سولجرز نے ایک کام کیا, انہوں نے سارے ہندوستان کو ایک خط بھیجا کہ لوگوں کو, سارے لوگ دہلی آ جاؤ. 31 مئی 1857 تک کرانتی کی خبر سارے ہندوستان میں پھیل گئی. 20 مئی 1857 ایک سپاہی کو پھانسی لگائی گئی. وہ دیکھ کر سارے کے دل میں جذبہ آیا. 20 میں یاد رکھنا, 20 میں امپورٹنٹ ڈیٹ ہے. 1857 تو صحیح یہی ہے. علی گڑھ انگریزوں سے ہارا گیا اور وہاں ہندوستانیوں کو اپنا فلیگ لگایا. علی گڑھ, اب علی گڑھ بھی آزاد ہونے لگے ہیں. ٹھیک ہے, کب؟ 20 مئی 1857. وہاں سے انگریز بھی چلے گئے. جنگ منی پور سے لے کر اٹاوٹ پہنچے. وہاں کے جو کلیکٹر صاحب تھے, ہیوم کلیکٹر تھے وہاں پہ. انہوں نے پولیس اور لوگوں سے مدد مانگی, پر اس کو جواب نہیں ملا. اور
جنگ سٹارٹ ہوا اور انگریزوں کی بات مجسٹریٹ مسٹر ڈانیل ہاں یہ یاد رکھنا، یہاں پہ ایک نام آیا ہے مسٹر ڈانیل اس کو بھی مارا گیا، مسٹر ڈانیل کو بھی مارا گیا، مجسٹریٹ۔ فیمیلوں کی طرف وہ چل پڑا۔ اب ریوولٹ بریلی پہنچے۔ اب جو یہ ریوولٹ تھا، اتنی بڑی کرانتی تھی، تو یہ اب بریلی پہنچی، ٹھیک ہے، کہاں؟ اب یہ بریلی پہنچی۔ یہاں نانا صاحب، یہاں نواب خان بہادر انگریزوں کے خلاف آلریڈی تھا۔ یہاں نانا صاحب بریلی میں انگریزوں کے خلاف آلریڈی تھا۔ پھر 31 مئی، ایک مہینہ انگریزوں کا جو فلیگ تھا اس کو نیچے گرا کر اپنا فلیگ لگایا، بریلی میں بھی اپنا فلیگ لگایا۔ دیکھو یہ جو کرانتی تھی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی کرانتی۔ نانا صاحب بہادر خان سپاہیوں کا لیڈر بن گیا۔ پھر 3 جون، پھر آیا 3 جون، ٹھیک ہے، 1857۔ اعظم گڑھ میں جنگ کیا اور انگریز وہاں سے بھی چلے گئے۔ دیکھو اعظم گڑھ تک پہنچا، پھر یہ اعظم گڑھ میں بھی انگریز چلے گئے، وہاں تک یہ جنگ 3 جون 1857 وہاں تک پہنچ گیا۔ اور 4 جون، ایک دن 4 جون 1857، 4 جون بنارس پہنچے، یہ جنگ بنارس پہنچا۔ انگریز لیڈروں نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا، انڈین سپاہیوں سے گن چھین لو۔ سارے سپاہی جتنے بھی انڈین سپاہی تھے ایسٹ انڈیا کمپنی میں، ان کے افسروں نے مطلب ان کی گن سامان سب سرنڈر کرنا پڑا۔ اور جو رہ گئے وہاں پہ کچھ، انہوں نے اپنے ہی افسروں پہ حملہ کر دیا۔ انگریز افسروں سے سکھ پلٹن آگے بڑھ گئی، لیکن اپنے بھائی سے گلے لگے۔ اب الہ آباد پہنچے، جنگ وہاں بھی پہنچے، وہاں کا قلعہ، وہاں انگریز افسروں کا فوج وہاں انگریز افسروں کے فوجی بہت تھے، لیکن انڈین سپاہیوں نے ایک چال چلائی، کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس رات انگریز جب اپنے کمرے میں گئے، اپنے کمرے میں گئے، انگریز افسر اور سپاہیوں کا سامان لوٹ لیا گیا۔ 7 جون 1857 الہ آباد میں بھی ہندوستان کا جھنڈا پرچم لہرایا۔ تو ابھی بھی کہانی بہت ساری باقی ہے۔ آج ہم جہاں پہنچے وہ 7 جون، یاد رکھنا 7 جون 1857 تک سٹارٹ کہاں سے کیا؟ 1498، 1857 تک ہم پہنچے۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ضرور سبسکرائب کرنا، ضرور لائک کرنا اور ضرور شیئر کرنا۔
نیکسٹ ویڈیو بھی